شیاطین، یہ آیتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ پورا واقعہ نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے تھے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی نبی آتے تھے تو ظاہر معجزے ہوتے تھے ان کے پاس، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تھے کہ بھئی جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے، کیونکہ جادوگر بھی کرتب دکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو میجک شو یوٹیوب پر ہے نا، ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دی، بعد میں ٹانگیں آپس میں جوڑ دی، لوگ کہتے ہیں واہ واہ بھائی، یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ حقیقت کیا ہے اور نظر کا دھوکہ کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں، اب جو انبیاء جب آتے ہیں تو وہ جادو نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوتا ہے، وہ حقیقت میں، وہ اگر ٹانگیں کٹ رہی ہوں گی نا، حقیقت میں کٹ رہی ہوں گی، جوڑ رہی ہوں گی تو حقیقت میں جوڑ رہی ہوں گی۔ تو پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ رحم کیا کہ جادو اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے فرشتے نازل کیے، وہ فرشتے تاکہ انسانوں کو جادو سکھائیں، اور ان فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ جادو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اس سے غلط استعمال مت کرنا، ہم ایک آزمائش ہیں۔ آزمائش کا مطلب جب ایک چیز دی جاتی ہے تو اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس کو صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط۔ صحیح استعمال کیا ہے کہ جب نبی معجزہ لے کر آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا فوراً کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، معجزہ ہے، لہٰذا اس نبی پر ایمان لے کر آؤ۔ اور جب کوئی جادو، کوئی شعبدے بازیاں دکھائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ڈرامے باز آدمی ہے، یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے اصل۔ اچھا، جادو کے بارے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں نے پوری تفصیل ڈیٹیل سے بیان کی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ ہمارے ہی بعض علماء ہندوستان کے بر صغیر کے بہت بڑی چوٹی کے علماء ہیں، وہ اس کے قائل ہیں کہ جادو سے ایک چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جادوگر اپنے جادو کے زور سے انسان کو گدھا بنا سکتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی نہ مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جادو کے ذریعے انسان کو ماہیت چینج کرنا بھی ممکن ہے۔ لیکن جو دوسرے دلائل کو اگر آپ دیکھیں بہت ڈیٹیل سے قرآن و سنت کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف نظر کے دھوکے کی حد تک ممکن ہے۔ تو اس پر پوری ڈیٹیل میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس میں تفصیل سے بیان کی تھی، اور اس پر میرا یوٹیوب پہ آپ کو الگ سے کلپ بھی مل جائے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، کہ جادو سے کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی، صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ البتہ جادو کی ایک قسم ایسی ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے، اس میں بھی حقیقت چینج نہیں ہوتی، لیکن جنات کچھ فسادات پھیلا دیتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی، سورہ فلق سورہ ناس کی، جو میں نے انہی ایپیسوڈز میں تفسیر ریکارڈ کروائی ہے وہاں پہ، یا یوٹیوب پہ الگ سے اس پہ آپ کو میرے بیانات مل جائیں گے، تو اس کی ڈیٹیل آپ وہاں اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جادوگر سوائے شعبدے بازیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ حقیقی ہوتا ہے۔ اس کی میں بس ایک آیت میں دلیل کے طور پہ پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جادوگروں نے جب رسیوں کو ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو قرآن کے الفاظ ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے۔ لیکن اس بہت بڑے جادو کا اثر کیا تھا؟ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، لوگوں کو دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہے۔ تو اتنا بڑے جادو سے بھی رسی حقیقت میں سانپ نہیں بنی ہے، بلکہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا لگا کہ یہ اژدہا بن گیا ہے، نا نا نا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ حقیقت میں کیا بن گیا؟ اژدہا۔ جادوگر اسی چیز سے متاثر ہوئے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں کیا بن گئی؟ اژدہا بن گیا، تو تبھی فوراً سجدے میں گر گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو میں اور معجزے میں بڑا فرق کیا ہے، کہ جادو نظر کا دھوکہ ہے، تو جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ نظر کا دھوکہ نہیں دیا جا رہا، نظر کا دھوکہ تو ہم اپنے ٹرک کے ذریعے دے رہے ہیں نا، تو یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ تو حقیقت تو ہو نہیں سکتی، لاٹھی کو سانپ تھوڑی بنایا جا سکتا ہے، کوئی آج تک سائنسدان نہیں بنا سکا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔
تو انہوں نے جو بنا دیا تو یہ انہوں نے نہیں بلکہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو بہرحال انہوں نے فرشتوں نے آ کے ان کو جادو کا کیا بتایا کہ بھی جادو میں کیا ٹرک ہوتی ہیں، کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تاکہ جب کوئی پیغمبر آئے تو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو ان نالائقوں نے، میں اب ترجمہ کر دیتا ہوں، نالائقوں نے کیا کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا شیاطین جس چیز کو فالو کرنے لگے تھے نا سلیمان علیہ السلام کی، کیونکہ شیاطین ہی ان جادو اور ان ٹونوں میں پڑتے ہیں، جنات۔ جادو کی ایک دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ وہ کام ایسے لیا جاتا ہے کہ جنات کو، جو شریر جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بہت ہی گندے کام کیے جاتے ہیں، جیسے بچوں کی مردہ ہڈیاں نکال لیتے ہیں یہ لوگ قبروں سے، اور ظلم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوزوں کو مار دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، بہت کچھ الٹے الٹے کام۔ یہ تو جادوگری آپ کو بتائیں گے کیا کیا کرتے ہیں وہ۔ مجھے ڈر یہ بھی ہوتا ہے ایسا نہ ہو جو تفسیر سننے والے ہیں وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سے جنات خوش کرتے ہیں، پھر ان کو جنات کو کوئی میسج دیتے ہیں، وہ جن وہ کام کر کے آ جاتا ہے، وہ بھی اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے، جن کو بھی لامحدود طاقتیں اللہ نے نہیں دی ہیں۔ تو ان چیزوں کے ظاہر ہے شیاطین اور جنات فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر جادو اور شیاطین کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ جادو کا فن تو ان کو سکھایا گیا تھا محض ایک فن کے طور پہ، تو اب جو اصل چیز تھی تورات وہ چھوڑ دی، اور پیچھے کس کے پڑ گئے؟ ان چیز کے جو شیاطین اور جنات کا جو کام ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ فرمایا وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ یہاں جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک کفر اکبر جو حقیقی کفر ہے، اور ایک کفر اصغر۔ حقیقی کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ حقیقی کفر ہے۔ اور ایک کفر اصغر کیا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا جو نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ تو یہاں ہم کفر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ بھئی ناشکری کی اس نے۔ تو قرآن میں یہ کفر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فقہا کی ٹرم کیا ہے؟ اصطلاح میں کافر اسی کو کہیں گے جو حقیقت میں کافر ہو، ورنہ عمل کے لحاظ سے تو بہت سے مسلمان بھی کافر ہیں نا، کافر کا مطلب ناشکرے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں کفر کے دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، تبھی قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہماری ساری عدالتیں کافر ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، کون قرآن و سنت پہ فیصلہ کر رہا ہے؟ تو یہاں بھی کافر سے کیا مراد ہے؟ ناشکرے لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ تو اگر کفر سے حقیقی کفر مراد ہے تو اس سے وہ جادو مراد ہے جس میں انسان شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام یہ جادو نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر اس سے چھوٹا کفر مراد ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر جادو میں شرک نہ بھی ہو تو بھی وہ کیا ہے؟ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جادو جب کیا جاتا ہے نا تو اس میں کبھی شرکیہ کلمات کہے جاتے ہیں، کبھی شرکیہ کلمات نہیں ہوتے۔ تو دونوں قسم کے جادو اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ شرکیہ کلمات والے ہوں اس سے تو کافر ہو جائے گا انسان، اور شرکیہ کلمات نہیں ہے تو اس سے کافر تو نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے، تبھی سعودی عرب میں یہ سزا نافذ ہے۔ وہاں کوئی پتہ چل جائے نا جادو کرتا ہے فوراً اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، جنات تھے الٹے کام کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو۔ تو یہ جنات سے بھی انہوں نے جادو سیکھنے، یہ جو شیاطین سے ان لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا، اور دو فرشتوں کو بھی اللہ نے نازل کیا۔ تو جنات سے تو جادو انہوں نے خود سے سیکھنا شروع کیا، جو شر ظاہر ہے وہ تو شر کا ذریعہ بنا، اور فرشتوں سے جو جادو سیکھنا شروع کیا وہ اللہ نے ان آزمائش کے لیے بھیجے تھے تاکہ ان کو جادو اور معجزے کا فرق پتہ چل جائے۔ فرمایا اور اس چیز کو بھی فالو کرنا شروع کیا انہوں نے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت۔ وما يعلمان من احد، چونکہ یہ فرشتے تھے تو یہ جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ نے کفر نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ اس جادو کو استعمال نہیں کرنا ہے، جادو کو استعمال نہیں کرنا، یہ جادو کرنے کے لیے نہیں بتایا جا رہا، حق اور باطل میں فرق کے لیے سکھایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو کسی باطل مذہب کے بارے میں بتاؤ، یا آپ کسی خفیہ ایجنسی کو جوائن کر رہے ہو اور اس میں آپ کو چوروں کے طریقہ واردات سکھایا جا رہا ہو،
کہ چور کس کس طریقے سے چوریاں کرتے ہیں, تاکہ آپ یہ علم سیکھو اور چوروں کا پکڑنا آپ کے لیے آسان. آپ نے وہ جب 20 طریقے چوری کے سیکھے تو آپ نے کہا زبردست یار, اب میں تو باقاعدہ چوری کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولتا ہوں, ادارہ کھولتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں اب تو میں چوروں کو اسپیشلسٹ بنا سکتا ہوں. آپ نے اپنا پورا بزنس شروع کر دیا اس پہ. تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے یہ علم سکھایا گیا تھا, آپ نے اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وما یعلمان من احد, وہ فرشتے ہر ایک کو یہی بتایا کرتے تھے انما نحن فتنۃ, ہم محض ایک آزمائش ہیں, فلا تکفر, آپ نے کفر نہیں کرنا. فیتعلمون منہما, ان کم بختوں نے کیا کیا کہ ان فرشتوں سے وہ چیز سیکھنا شروع کر دی ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیاں ڈالی جاتی ہیں. ان کو اب جادو کے طریقے آ گئے تھے, تو جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں طلاقیں ڈلوانا. تو فسادی لوگوں کو شادیاں کرانے کا شوق کم ہوتا ہے, طلاقیں ڈلوانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. اب اس سے آپ کو میری فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں شادی پر بہت تفصیل سے بیان کرتا ہوں. تو اللہ نے طلاق کو برا عمل قرار دیا ہے. اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز اگر بری ہے تو اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. تو اس سے آپ مجھے بھی شاباش دیں کہ مفتی صاحب ویل ڈن, زبردست, آپ تو لوگ کہتے ہیں شادیاں کرو. تو اللہ فرماتے ہیں ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, کہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے زور سے جدائیاں ڈالتے تھے. یہ جادو کے زور سے جدائی کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ دو طرح سے. ایک تو یہ شعبدے بازی کے ذریعے. شعبدے جیسے نظر کے دھوکے ہوتے ہیں نا, جیسے یہ میجک شو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب میں, نظر کا دھوکا ہوتا ہے نا, ٹانگیں کٹ کے ادھر چلی گئیں پھر دوبارہ جڑ رہی ہیں اور آستین سے کبوتر نکل آیا. تو نظر کا دھوکا کر کے بیوی کو ایسی چیز دکھائی جا سکتی ہے جس سے وہ شوہر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے. حالانکہ وہ شوہر نے وہ کام کیا نہیں ہوتا, لیکن عورت کو نظر کا دھوکا ہوتا ہے. بھئی ایسا منظر دکھا دیا, وہ حقیقت میں نہیں ہے, کچھ کنفیوژن پیدا کر دی. یا بیوی کے بارے میں شوہر کو ایسا منظر دکھا دیا, وہ حقیقت میں نہیں ہے, لیکن شوہر کو نظر کا دھوکا ہو گیا. کچھ ایسا اس نے سین بنایا کہ اس سے شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. یہ بھی طریقہ ہے. دوسرا مسمرزم بھی جادو کی ایک قسم ہے, کہ دماغ کو جو ہے نا کیا کر لیتے ہیں, مسمرزم کے ذریعے قابو کر لیتے ہیں, پھر اس دماغ میں اپنی مرضی سے خیالات ڈالے جاتے ہیں. تو اس طرح سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. اور تیسرا طریقہ جادو کے ذریعے, جنات کے ذریعے بھی کام لیا جاتا ہے. وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ جنات کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے کام کیے جاتے ہیں, پھر ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے, پھر وہ جنات جا کے غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے بلا وجہ بدگمان نہ ہوا کریں. چھوٹی موٹی چیزوں سے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے, لڑوانا ہوتا ہے. تو وہ اپنی ضرورت کو دیکھ کے, بلکہ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں کسی تیسرے کو گھسنے ہی نہ دیں, کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہ دیں, حتیٰ کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں. تو کامیابی زندگی گزرے گی. آپ نے کسی کو زیادہ لفٹ کرانا شروع کر دی تو خیر کا آج کل غلبہ کم ہے, شر کا غلبہ مارکیٹ میں زیادہ ہے. وہ الٹی باتیں کر کے آپ کے گھروں کو کیا کر دیں گے, فساد ڈلوا دیں. تو اس حادثے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی میں لڑوا دیا کرتے تھے اور طلاقیں دلوا دیا کرتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اب ایک اشکال کا جواب ہے کہ اچھا جادوگروں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ طلاقیں بھی ڈلوا دیتے ہیں, تو پھر تو اب لوگ تو جادوگروں کو بڑا پروٹوکول دیں گے نا کہ یار جیسے مرضی ہیں لیکن پاور بہت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی پاور نہیں ہے, اللہ کا اذن ہوتا ہے بعض دفعہ تو جادو کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے, اس لیے ان کو زیادہ پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے نا, لیکن ہر کام میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ہوتا تو ہے, یہاں اللہ اسپیشل اپنی صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادوگر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو اس لیے کہ جادو ایک ایسا سبب ہے جو کمزور سبب ہے, کیونکہ جادوگروں کے پاس اگر اتنے اختیارات ہوتے نا تو یہ تو طلاقیں دلوا کے پورا معاشرہ تباہ کر دیتے. اور سیاسی لوگ جادوگروں کے پاس جاتے کہ اپوزیشن کو نیچے گرانا ہے, تو جادوگر کو اتنے پیسے دیے, اس نے عمران خان پہ کر دیا, عمران خان جادوگر کے پاس گیا, اس نے نواز شریف کو کر دیا, پھر تو یہ تو سارا نظام کیا ہو جاتا دنیا کا تل پٹ. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں اتنی پاور نہیں ہے. ہاں یہ شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو بعض دفعہ اللہ کی مشیت شامل حال ہو جاتی ہے, اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ دنیا میں شر بھی اللہ نے رکھا ہے اور خیر بھی. تو شر بھی اللہ کی مرضی سے میری مراد مشیت سے. شر پہ اللہ خوش تو نہیں ہوتا, لیکن شر اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر
ہوتا نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے تو وہ کیا ہے، نہیں، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ اس پہ خوش بھی ہوگا، اور کفر کرو گے تو کفر ہو تو جائے گا لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوگا. تو کفر ہونے تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب جیسے ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر یہ ممکن تو نہیں ہے نا، اللہ چاہے تو روک لے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ چلتا رہے، شر بھی چلے اور خیر بھی. تو اللہ کی مرضی اس میں بھی شامل حال ہوتی ہے لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں جادوگر یہ جو کچھ کر لیا کرتے تھے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو. تو اس میں دو علمی نقطے بیان کرنا مقصد ہے. ایک تو یہ کہ جادوگروں کو بہت زیادہ پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، تو اللہ سے تعلق مضبوط کر لو تو جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اس میں یہ دو علمی نقطے بہت یعنی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. ایک اللہ باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو پھر ہمیں تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے. تو اللہ کے کلمات جو ہمیں سکھائے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے جن میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ چیزیں سیکھا کرتے تھے جس سے جو ان کو نقصان پہنچائے، جو فائدہ نہ پہنچائے. جو مقصد تھا فائدے کا وہ حاصل نہیں کیا اور الٹا کفر میں پڑھ کے اپنی آخرت تباہ کر دی انہوں نے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جو بھی اس جادو کو خریدے گا یعنی اختیار کرے گا اس کا آخرت میں سرے سے کوئی حصہ نہیں ہے. من خلاق میں من تاکید کے لیے، ذرا سا بھی آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے جادو کرنا. اور آج کل دیکھو خواتین دشمنیوں میں فوراً جادوگروں کے پاس چلی جاتی ہیں، یہ میری جٹھانی پہ یہ کروا دو، میری ساس پہ یہ کروا دو، میری بہو پہ یہ کروا دو. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے فرمایا آخرت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز ہے جس کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں یہ لوگ، یعنی اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں. اور لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. تو خلاصہ آیت کا کیا نکلا، پہلے میں اگلی آیت بھی کمپلیٹ کر لوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل یہود ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو آخرت میں جو ان کو